ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، قرآن مجید کے تعلق سے آج ہماری گفتگو کا ایک نہایت اہم موضوع ہے قرآن کریم کی تنزیل اور ترتیب۔ عزیزوں، 6 صدی عیسوی میں تقریباً 600 برس تک وحی الہی سے محروم عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے آخری شب رسالت کے ذریعے انسانی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب ہدایت، آسمانی کتاب ہدایت القرآن سے نوازا۔ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو ان کے مقصد تخلیق اور ان کے مقصد حیات سے آگاہ کرنے کے لیے بس قرآن اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انسانیت اور ہدایت کا اصل معیار قرار دیا۔ فرمایا گیا، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی طور پر بھی صحیح راہ پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور یہ کتاب قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پیروی نہ کرو گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 68۔ یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی صراط مستقیم کی طرف لے آئیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ عزیزوں، کسی حقیقت کے ادراک کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز ہمارے یقین کے درجے پر بھی پوری اترے۔ انسانی نفسیات کے اس پہلو کی تشفی کے لیے قرآن نے صاف صاف فرمایا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، یہی وہ کتاب موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت دی گئی تھی اور دنیا جس کی منتظر تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عزیزوں، قرآن مجید کب اور کیسے نازل ہوا اس سلسلے میں بھی کلام الہی خود ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ فرمایا گیا، بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ القدر آیت نمبر 1۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بلکہ یہ وہ قرآن ہے جو جیسا لوح محفوظ میں تھا بالکل ویسے ہی یہاں آیا ہے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22۔ رمضان وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ عزیزوں، تورات، زبور اور انجیل کی طرح قرآن مجید کی تنزیل بھی رمضان المبارک میں ہی ہوئی۔ فرق صرف یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل میں ہر کتاب بیک وقت اپنی مکمل شکل میں نازل ہوئی، جبکہ قرآن مجید کی تنزیل بیک وقت نہیں ہوئی، 23 برس کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن مجید کی تنزیل کا آغاز 17 رمضان المبارک مطابق 6 اگست 610 عیسوی میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے ساتھ ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان بالعلق، اقرأ وربک الاکرم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 40 برس کی عمر میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے عالم شعور میں وحی کے طور پر اپنے پاک کلام قرآن مجید کی تنزیل کا سلسلہ شروع کیا۔ کبھی کسی چھوٹی صورت، کبھی کسی بڑی صورت اور کبھی صرف چند آیات کی شکل میں وحی کا یہ متواتر سلسلہ 23 برس تک رہا۔ فرمایا گیا، اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنا گے، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ آپ اپنی زبان کو حرکت میں لا کر اس کے پڑھ لینے میں جلدی نہ کیجیے، بے شک اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھوائیں تو بس آپ اسی طریقے کی پیروی کیجیے، پھر اس کا بیان کرا دینا یہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 16 اور 19۔ ہم جب آپ کو پڑھا دیں گے تو پھر آپ اسے بھول نہیں سکتے۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 6۔ عزیزو، نزول قرآن کے آغاز سے اس کی تکمیل تک قرآنی آیات خواہ مختصر ہوں یا طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں محفوظ ہو جاتی۔ ان کے مفاہیم اور ان کے معانی بھی آپ کو سمجھا دیے گئے اور آپ سے بیان بھی کرا دیے گئے۔ اس طرح 23 برس کے عرصے میں جو 13 برس کی مکی زندگی اور 10 برس مدینے کی حیات طیبہ پر مشتمل ہے، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچا دیا اور آپ کی زبان مبارک سے سنوا بھی دیا۔ وہی کے مطابق آپ آیات قرآنی لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے رہے۔ عزیزوں، مختلف آیات اور صورتوں کے ساتھ 23 برس کے عرصے میں قرآن جس تاریخی ترتیب کے ساتھ نازل ہوا تھا، تکمیل قرآن کے بعد اس کی وہ نزولی ترتیب نہ رہی۔
تکمیل کے بعد قرآن کی ترتیب کا یہ عمل بھی خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وحی کے ذریعے ہی اور اسی وقت ہوا، نہ کہ بعد میں، نہ کسی اور کے ذریعے۔ تاریخی نزول وحی کی ترتیب کے بجائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تکمیل کے وقت جو ترتیب مقصود تھی وہ اپنے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے واضح فرما دی، اور اس میں بھی حکمت الہی ہے۔ قرآن کی ترتیب اگر اس کی نزولی تاریخ کے مطابق ہوتی تو اس صورت میں بطور ضمیمہ ہر آیات اور صورتوں کی شان نزول اور اس کی ایک ایک کیفیت اور ایک ایک جز کا ذکر بھی ہوتا۔ کلام الہی چونکہ محض کلام الہی کے طور پر رکھنا اصل مقصود تھا، اس لیے اگر شان نزول سے متعلق جزیات اور تفصیلات کسی دوسرے کے ذریعے اس میں شامل ہوتی تو کلام الہی کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ ان سب تفصیلات سے ہم متعدد احادیث نبوی کے ذریعے روشناس ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز اور ایک مسلم حقیقت ہے کہ جس وقت قرآن مکمل ہوا اسی وقت اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی۔ جس نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ نازل کیا گیا تھا بغیر کسی اور کی مداخلت اور اس کی شمولیت کے، نبوت کے دست مبارک سے ہی اسے مرتب بھی کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کاتبین وحی حضرت زید بن حارث اور بعض دوسرے صحابہ بھی آیات وحی کو اس کی متعین جگہ پر لکھتے جاتے۔ ابتدا میں وحی کی کتابت کا یہ سلسلہ کھجور کے پتوں، ہڈی اور جھلی کے ٹکڑوں پر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آیات وحی کا سلسلہ لکھا بھی جاتا رہا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں پر نقش بھی ہوتا رہا۔ قرآن کا یہ بھی اعجاز اور امتیاز ہے کہ قلب محمدی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینوں میں اور تحریری شکل میں بھی یہ اپنی اصل شکل میں موجود رہا اور محفوظ بھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ عزیزو، قرآن کے نزول کا آغاز چونکہ ماہ رمضان المبارک سے ہوا تھا، اس لیے آغاز سے تکمیل کے اس عرصے میں حضرت جبریل امین ہر سال ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال وفات پر حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار نہیں 2 مرتبہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ آپ کی حیات طیبہ میں ہی حضرت زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ نے بھی پورا قرآن حفظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب 70 حفاظ کرام شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مشورے سے پورا قرآن ایک جگہ لکھ دیے جانے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ بہترین ترتیب اور مکمل تحقیق کے ساتھ یہ کام انجام دیا گیا۔ وہ تمام لکھے ہوئے اجزائے قرآن فراہم کیے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے تھے۔ صحابہ کے پاس بھی اگر لکھا ہوا کوئی حصہ تھا تو اس کو بھی حاصل کیا گیا، حفاظ قرآن سے بھی مدد لی گئی۔ اس طرح ان سبھی ذرائع کی متفقہ شہادت اور گواہی پر ان کی کامل صحت تک اطمینان کر کے قرآن مکمل طور پر لکھوا کر اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا تاہم کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عراق و شام کے مسلمانوں میں تلاوت قرآن میں بعض الفاظ کے تلفظ اور ان کی ادائیگی، ان کی حرکت پر الفاظ کی ادائیگی میں جو اعراب اور حرکت ہے ان پر اختلاف اور مقامی لب و لہجے اور محاورے میں فرق کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہیں لوگ حضرت زید بن ثابت کے خلاف تلاوت نہ کرنے لگے۔ اسی لیے آپ نے مصحف صدیقی کو معیار اور مثال بنائے جانے کے مقصد سے چند صحابہ اکرام حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعد بن العاص وغیرہ سے نصف درجن سے زیادہ نقلیں تیار کروائیں اور انہیں مدینے کے علاوہ شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ وغیرہ شہروں میں بھی بھیجا۔ ہر سال تراویح رمضان میں بھی مستقل قرآن سنانے کا نظم ہر جگہ رہا۔ اس طرح قرآن جوں کا توں محفوظ رہا لوگوں کے دلوں میں بھی اور صحیفوں میں بھی۔ اس طرح اس فرمان الہی کی تصدیق بھی ہو گئی، بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ زمانہ شاہد ہے، اس ساری تاریخ میں ایسی کوئی دوسری چیز نہیں جو اس قدر قطعی ثبوت ہو۔ یہ بھی قرآن مجید کا واضح معجزہ ہے کہ یہ اسی مصحف سماوی کی شکل میں ہر جگہ موجود ہے
جو قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، دنیا کے ہر گوشے میں صرف قرآن کے حفاظ کی بڑی تعداد جو لاکھوں کروڑوں میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور قرآن نہ صرف صحیفوں میں بلکہ سینوں میں بھی اپنی اصل شکل و صحت کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے۔ ہر سال شب قدر میں قرآن پڑھنے والوں کا جائزہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعدد فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ عزیزو، اب ہم کچھ احادیث مبارک کی روشنی میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری طرف سے ہر ایک حکم و تعلیمات لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر تم نے میرا ایک حکم کسی کے آگے بیان کیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو وہ تمہارے لیے زمین کے خزانوں سے بہتر ہوگا۔ تلاوت زمین کے لیے نور، آسمان کے لیے خزانہ ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا درس دیتے ہیں ان پر خدا کی طرف سے ایک نور مقرر کیا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی۔ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ فرمایا جس نے قرآن کو سیکھا اس نے گویا نبوت کو اپنی گود میں لے لیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ خدا فرمایا کہ خدا کی قسم جس طرح رسی ڈھیلی ہو جانے سے اونٹ نکل کر بھاگ جاتا ہے، اسی طرح تھوڑی سی غفلت کے باعث قرآن بھی سینے سے نکل جاتا ہے۔ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے کچھ نہ سمجھا۔ عزیزو، حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے کہ جس نے ہر سال میں 2 مرتبہ قرآن مکمل کیا اس نے اس کو حق ادا کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال وفات میں 2 بار قرآن مکمل کیا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ختموں کی گنتی پر فریفتہ نہ کرے بلکہ ایک آیت کا سوچ سمجھ کر پڑھنا ساری رات میں 2 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ عزیزو، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ انسانی رشد و ہدایت کی اس نسخہ کیمیا کی قدر کرے۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی قرآن کے بغیر گزرے یہ ممکن ہی نہیں۔ نیست ممکن جز بقرآن ہیستر، یہ ممکن ہی نہیں۔ ہمارا طرز عمل، ہماری سیرت و کردار قرآن و سنت کا آئینہ، اور ہم روز قیامت اللہ اور رسول کے سامنے سرخرو ہوں کہ ہم نہ صرف یہ کہ ایمان لائے بلکہ قرآن و سنت پر عملی طور پر گامزن بھی رہے اور اسے پیش بھی کرتے رہے، اور حتی المقدور اس کی دعوت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ اس کے برخلاف کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی جگہ ہماری شکایت کی یہ عرضداشت پیش کریں جو سورہ الفرقان میں فرمایا گیا، اور پیغمبر کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ عزیزو، قرآن کو نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا ہی قرآن چھوڑ دینا نہیں، اسے سوچ سمجھ کر اس کے مطالب و مفاہیم کی سمجھ کے ساتھ نہ پڑھنا اور اس کے احکامات اور تعلیمات کو غور و فکر اور شعور کے ساتھ بجا نہ لانا، اور جن امور سے روکا گیا ہے ان سے نہ رکنا بھی قرآن کو چھوڑ دینے کے ہی مترادف ہے۔ عزیزو، قرآن مجید کے یہ دو ٹوک الفاظ رہتے دنیا تک تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی صحیح اور سیدھی راہ دکھانے کے لیے ہمیں چونکاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیجیے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی ہے، تو اب جو کوئی بھی راہ پر آ گیا تو اس نے اپنے بھلے کے لیے سیدھی راہ پکڑ لی، اور جو بدراہ ہو گیا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے، اور پھر میں تمہارا کچھ بھی نہ بنا سکوں گا۔ اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور کی اتباع یا پیروی کرے گا وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے، اس کی قدر کرنے، اس کتاب مقدس کے پیغام پر خود بھی غور کرنے اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔